موضوع الدرس في قصة التحريم وكفارة اليمين، سورة التحريم، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سيبات وأبكارا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين قال أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: والصالح المؤمنين. قال هو علي بن أبي طالب، اسناده ضعیف وهو منکر جدا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان دو عورتوں کو خطاب فرمایا کہ تم توبہ کر لو، تمہارے دل جو ہیں اس راستے سے ہٹ چکے ہیں، اور اگر تم نے توبہ نہ کی اور تم اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے پہ اڑی رہیں تو پھر جان لو کہ اللہ اس کا ولی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، جبریل ہے، اور اس کے بعد صالح المؤمنین، مومنین کے جو صالح لوگ ہیں وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد اللہ کے فرشتے بھی ان کے مددگار. تو اس لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس آیات میں لفظ نبع جو ہے وہ متعدد بار آیا ہے. اس آیات قرآن میں غور کریں، سورۃ تحریم کی ان آیات مبارکہ میں کہ کتنے دفعہ آیا ہے کہ فلما نبأت بہ ایک، فلما نبأہا بہ دو، من انبأک ھذا تین، نبأنی العلیم الخبیر چار. تو لفظ نبأ 4 دفعہ آیا.
اور یہ قاعدہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت زیادہ اہم بات ہو تو اس کو 2 دفعہ دہرایا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ دہرایا جاتا ہے، لیکن یہاں تو ایک ہی لفظ جو ہے وہ 4 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیے غور کریں کہ لفظ نبأ جو ہے اس کا ایک معنی تو ہے خبر، جیسے اللہ کے انبیاء جو ہیں نبی یعنی خبر دینے والا، لیکن خبر اور نبأ میں ایک فرق ہے، یاد رکھو۔ خبر جو ہے وہ تو عام بھی ہو سکتی ہے کہ جی آج ہمیں یہ خبر پہنچی ہے، یہ لفظ عام بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اخبار کو بھی اخبار کہتے ہیں، اس میں خبریں ہوتی ہیں، اور اسی طرح لفظ خبر جو ہے نا جی، اس کو علماء مصطلحات میں فرماتے ہیں کہ الخبر یحتمل الصدق والکذب، کہ خبر سچی بھی ہوتی ہے، جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ان جاءکم فاسق بالنبأ، اگر کوئی ایسا آدمی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو، فتبینوا، یہ نہیں کہ تحقیق سے پہلے گھر کو نہ سنبھالو اور کوے کے پیچھے بھاگ پڑو۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں بھی لفظ خبر اور لفظ نبأ میں ایک فرق ہے۔ خبر عام ہے، نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جو بڑی اہمیت والی خبر ہو، عام خبر کو نبأ نہیں کہتے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، میرے محبوب یہ غیب کی اہم خبریں ہیں جو ہم وحی کر کے آپ کو خبر دیتے ہیں، بتلاتے ہیں، انباء۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں قل هو نبأ عظیم، میرے محبوب آپ امت کو بتلا دیے بہت بڑی خبر۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے ام یتساءلون عن النبأ العظیم، اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا ان کو، یہ خبر پوچھتے ہیں اس خبر عظیم کے بارے میں، یعنی قیامت۔ تو النبأ انباء، اور اس کا معنی جو ہے، اس کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی اور اہم خبر ہو۔ اب اللہ کے نبی جو آتے ہیں امتوں کو آ کے خبر دیتے ہیں تو اہم خبر ہوتی ہے، یا توحید کی دعوت دیں گے، رسالت کی دعوت دیں گے، قیامت کے بارے میں بتلائیں گے، حلال و حرام سمجھائیں گے، تو اللہ کے نبیوں کی خبر جو ہے تو بڑی اہم، اس لیے تو نبی کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء لغت نے یاد رکھیں کہ لفظ نبی نبأ سے بھی ہے، انہوں نے کہا یہ لفظ جو ہے نبوء سے بھی ہے، معنی بلندی کی، اللہ کے نبی بلند شان والے ہوتے ہیں۔ تو یہ معنی بھی بنتا ہے کہ جب خبر اہم ہوگی تو لا بات ہے، بڑی شان والی ہوگی، اہم ہوگی۔ تو یہ 4 دفعہ یہ لفظ کیوں آیا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کرے کہ دماغ میں بیٹھ جائے، سمجھ آ جائے تو ایک آیت کافی ہے، اور نہ سمجھو تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جتنا مرضی آئے پڑھتے جاؤ، پڑھنے کا ثواب تو ملے گا لیکن سمجھنے کا تو نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ 4 دفعہ ایک لفظ کو کیوں دہرایا گیا، کیونکہ ایک لفظ جو ہے اس کو بار بار نہیں دہرایا جاتا۔ ہاں اگر ترغیب اور ترہیب کا مقام ہو تو وہاں دہرایا جاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا نعمتوں کے بعد وَالْأَرْضَ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَأَكْمَامٌ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا، تو وہاں 33 دفعہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا۔ وجہ کیا ہے کہ ہر نعمت ہے اس کے بعد یہ تنبیہ ہے۔ تو ترغیب اور ترہیب میں اگر تکرار ہو تو وہ مستحسن ہوتا ہے،
جیسے اللہ پاک نے فرمایا لم نہلک الاولین والآخر ثم نتبعهم الآخرین ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین. وہاں یعنی تقریباً سورت میں 11 دفعہ آیا ہے ویل یومئذ للمکذبین. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ تکذیب بھی تو نئی نئی تھی نا، کبھی اس نعمت کی تکذیب، کبھی اس کی تکذیب، کبھی اس کی تکذیب. تو اس لیے ترغیب و ترہیب میں تو یہ لفظ جو ہے بڑا مستحسن ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا مقام ہو تو یہاں یاد رکھو ایک اشارہ ملتا ہے کہ ایمان والو ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں سن کے تمہارے دلوں میں کوئی غلط خیالات پیدا ہو جائیں. خبردار، یہ بہت بڑی اہم خبر ہے، نبی کی بیویوں کے بارے میں ہے، تو ان کی اہمیت شان کے بارے میں یہ لفظ آیا کہ یہ ازواج رسول اللہ کا معاملہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی بیویاں تم کوئی عام عورتوں کی طرح ہو. تمہارا مقام ہی بلند ہے کہ تمہارے گھروں میں، تمہارے بستروں پہ، تمہارے لحاف کے نیچے بھی اللہ کے فرشتے وحی بھیجتے ہیں، اور تمہارے گھروں میں قرآن اترتا ہے. تو یہ مقام کسی عورت کو نصیب ہو سکتا ہے؟ تو لہذا تمہیں اپنے مرتبہ اور مقام کا خیال رکھنا چاہیے. جتنا شان اونچا ہوگا نا تو اتنا چھوٹی غلطی بھی پھر بڑی ہو جاتی. اس لیے لفظ 4 دفعہ ہے. اور اس کے بعد اب جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. یہاں بھی 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا. کیا ہے؟ چھوڑو بھی. یہاں بھی 4 چیزوں کا ذکر ہے کہ پہلے اللہ آپ کا مولا مانا ولی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے. ان اللہ ہو مولا، اللہ کے بعد جبریل بھی. اچھا صرف جبریل نہیں، صالح المومنین بھی اس کے ساتھ ہیں، اور صرف وہ نہیں بلکہ سارے اللہ کے فرشتے بھی اس کے بعد مدد کرنے والے ہیں. تو یہاں بھی 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ اتنی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ اگر ادھر ازواج رسول کا مسئلہ تھا تو ادھر میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا مسئلہ ہے. ازواج رسول کا شان لاکھ بلند ہو جائے، لیکن اگر میرے مدنی پاک کے سامنے کوئی ٹکرائے گا تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ ہے، جبریل بھی اس کے ساتھ ہے، صالح المومنین بھی اس کے ساتھ ہیں، اور ملائکہ بھی اس کے ساتھ. اسی طرح یاد رکھو کہ اس آیت میں ایک اور مسئلہ ہے. اللہ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ. عطف مولا پہ ہے نا، بات کو سمجھو. اللہ ان کا مولا ہے، آگے فرمائے جبریل بھی، صالح المومنین بھی، ملائکہ بھی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ لفظ مولا کا اطلاق اللہ کے سوا کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیں کہ بہت سارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، کسی آدمی کو یہ نہ کہو مولانا. جیسے ہمارے ملکوں میں رواج ہے نا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں، کہ وہ اگر کوئی بزرگ ہے کوئی عالم کہیں گے مولانا. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، یہ لفظ اللہ کے لیے ہے. اللہ مولانا ولا مولا لکم. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقتاً مولا کی ذات تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کا اطلاق دوسرے پر بھی جائز ہے. جیسے کہ اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ اللہ بھی تمہارے نبی پاک کے مولا ہیں، اور جبریل بھی، اور صالح المومنین پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا ویسے افضل یہی ہے، یاد رکھو کہ جس لفظ میں تھوڑا سا شائبہ آ جائے، شبہ آ جائے، اس کو بچے نہ پکارا جائے مولانا، تو اچھی بات. کیونکہ قرآن پاک میں انت مولانا،
اللہ کو اللہ کی ذات کے بارے میں کہا گیا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اسی طرح جنگ احد میں جب کافروں نے کہا کہ لنا العزى ولا عزى لكم، حضور نے فرمایا حضرت عمر سے کہ جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لكم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے افضل یہ ہے کسی کو لفظ مولانا نہ کہو بلکہ شیخ کہہ دیا، محترم کہہ دیا، مکرم کہہ دیا، جناب کہہ دیا، اور کئی الفاظ ہیں تو اس لفظ میں جس میں ذرا شبہ پڑے تو نہیں کہنا چاہیے، ورنہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مولا کا کہنا جائز ہے، اس لیے کہ لفظ مولا جو ہے سردار کے بارے میں بھی آتا ہے، لفظ مولا جو ہے غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، مولا القوم منہم، کہ غلام جو قوم کا غلام ہے وہ بھی ان میں شمار ہوگا، تو ان پر بھی لفظ مولا کا اطلاق ہوتا ہے، اور اسی طرح مومنین پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ بات بھی ملتی ہے۔ اب یہ بات رکھیں کہ جب اللہ کی مدد ہے تو پھر باقی کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات کو سمجھیں، جب اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ ہوا مولا، اللہ اس کا مددگار ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ جس کا اللہ مددگار ہے اس کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ شان ہوتی ہے کہ جیسے جنگ بدر میں اللہ اگر ایک فرشتہ بھی بھیج دیتے تو کافروں کے لیے تو کافی تھا، جبریل علیہ السلام آتے ایک پر مارتے سب کے سب اڑ جاتے، لیکن اللہ نے 3000 فرشتہ اتارا۔ وجہ کیا تھی کہ حضور کی شان عظمت بلند ہو کہ میرا مدنی آپ کے ساتھ اگر صحابہ تھوڑے ہیں تو کیا ہو گیا، آسمان کی فوجیں جو آپ کے ساتھ ہیں 3,000 من الملائکۃ منزلین۔ تو یہ عظمت شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اس سے یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ میرے مدنی نے جو فرما دیا تھا کہ مجھ پہ حرام ہے، تو اللہ پاک نے ان آیات میں یہ بھی اشارہ مل گیا کہ یاد رکھو کہ یہ بات جو ہے بیویوں کے وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ میرا مدنی تو یہ بات کہنے والے ہی نہیں تھے، حضور پاک کبھی نہ کہتے یہ بات، عورتوں کی وجہ سے آ گئی نا، عورتوں کی وجہ سے آتی ہے نا، جیسے علماء کہتے ہیں نا بی بی ہوا نے آدم کو نکالا تھا نا جنت سے، تو یہ عورت ہے ہی ایسی، جنت سے بھی نکلوا دیتی ہے اور عزت سے بھی نکلوا دیتی ہے۔ اگر خاندان کی عزت کو برباد کرنے پہ آ جائے تو ایک عورت ہی کافی ہے، سارا خاندان مل کے 50 سال محنت کر کے اپنا مقام بناتے ہیں، ایک عورت بے حیائی کر کے ایک رات میں سب کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں 4 کا ذکر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اور ان آیات میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، یاد رکھو صالح المؤمنین، اس سے کون مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ ان کے ساتھ ہے، جبریل ان کے ساتھ ہے، صالح المؤمنین نبی کے ساتھ ہے، تو صالح المؤمنین کون ہیں؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ صالح المؤمنین سے مراد مطلق ایمان والے ہیں، کہ جو بھی ایمان والا ہوگا جس کے دل میں بھی حضور کی محبت ہوگی وہ حضور پاک کے ساتھ ہوگا، حضور کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کر سکے گا، چاہے ایک سازش گھر سے ہو یا باہر سے ہو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں وہ صالح المؤمنین، اشارہ ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف، کیونکہ واقعہ بی بی عائشہ بی بی حفصہ کا ہے، بی بی عائشہ بنت ابو بکر ہے اور بی بی حفصہ بنت عمر ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی کی بیویوں یہ خیال نہ کرنا کہ ابو بکر عمر تمہارے ساتھ ہوگا، وہ نبی کے ساتھ ہوگا۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے صالح المؤمنین سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ خلفائے راشدین ہیں، اور جو آج ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں ہے کہ نہیں اس سے مراد صرف حضرت علی ہیں، تو یہ روایت بالکل غلط ہے، منکر جدا۔ حضرت علی کا تو یہاں واقعہ ہی نہیں ہے، نہ تو حضرت علی کی بیٹی کا واقعہ ہے، نہ حضرت علی کی گھر والی کا واقعہ ہے، حضرت علی کا تو اس سیاق سباق میں واسطہ ہی نہیں۔ ویسے حضرت علی صالح المؤمنین ہیں، وہ بھی حضور کے ساتھ ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن کیا اس آیت میں مراد ہے کہ نہیں، تو مفسر نے بتلا دیا کہ اس روایت میں جو ذکر آیا ہے یہ بالکل روایت منکر ہے،
وقال البخاري حدثنا عمرو قال حدثنا هشيم بن حميد قال قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجتماع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فقلت لہن. اب حضرت عمر فرماتی ہیں کہ حضور کی بیویاں جو ہیں وہ کٹھی ہوئی حضور پاک کے ارد تو میں نے ان سے کہا سا ربہ ان طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے اور اللہ کے نبی تم کو طلاق دے دیں اللہ قادر ہے کہ تم سے بہتر بیویاں حضور کو عطا فرما دیں. فنزلت یہ آیت نازل ہو گئی جیسے عمر نے کہی. تو یاد رکھو یہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے. ایک تو ہے نا بس آدمی پڑھتے ہوئے چلا جائے, اسی کو دشمنان اسلام جو ہیں وہ قرآن پاک پہ حملہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ حضرت عمر نے جیسے کہا اللہ نے بھی ویسے اتار دیا, یعنی اللہ حضرت عمر کی بات کو نقل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہوگی نا کہ حضرت عمر نے جو کہہ دیا اللہ نے بھی وہی قرآن اتار دیا اور وہی لفظ آئے جو عمر کی زبان سے نکلے ہیں. تو پھر قرآن پر کیا بھروسہ رہے گا کہ اللہ کا کلام ہے, پتہ نہیں عمر کا کلام ہو. تو دشمنان اسلام جو ہیں وہ اس طرح قرآن اور اسلام کے خلاف حملہ کرتے ہیں. یاد رکھو یہ کلام خالص اللہ کا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو بنانے سے بھی پہلے اللہ نے اس قرآن کو لکھ کے اول سے آخر تک لوح محفوظ میں رکھ دیا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اب جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں انبیاء ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ ان پہ بطور کشف و کرامات وہ چیزیں کھول دیتے ہیں جو اس قرآن میں لکھی ہے. لکھا ہوا وہی ہے لیکن وہی الفاظ اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر کو کہا گیا کہ وہ محدث تھے, اسی لیے حضرت عمر کو کہا گیا وہ ملہم تھے, اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا تھا. اسی طرح حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے, کہ ان کو بھی اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. تو یہ ایک جگہ نہیں ہے, یہ تقریباً 7 مقامات ہیں جن کو کہا جاتا ہے موافقات سیدنا عمر, کہ جہاں جہاں قرآن ان کے موافق اترا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں قرآن قرآن ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم, قرآن میرا جو ہے یہ فرشتہ جو عزت والا فرشتہ ہے اس کی بات ہے. کیا مانا قرآن اللہ کا ہے لیکن پڑھنے والا جبریل ہے, تو اس نسبت سے کہہ دیا گیا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. ورنہ اللہ کا قرآن ایسی چیز ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت مل کے بھی اس کے مقابلے پہ کوئی آیت نہیں بنا سکتی. تو عمر نے کیسے بنا لی؟ تو آیت نہیں بنائی. فاتوا بسورۃ من مثلہ, اور کہیں فرماتے ہیں فلیاتوا بحدیث مثلہ. حضرت عمر نے بنائی نہیں بلکہ اللہ نے الہام کر کے وہ بات جو لوح محفوظ میں تھی وہ عمر کی زبان سے کہلوا دی. اور یاد رکھیں اس میں حکمت تھی کہ عمر کی بیٹی بھی اس حصے میں اور قصے میں شریک ہے. اللہ نے اسی کی زبان سے کہلوایا کہ آپ نے فرما دیا کہ حفصہ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں. تو اللہ نے انہی کی زبان پہ وہ لفظ نازل کیے تاکہ ان کی بیٹی کو تنبیہ ہو جائے کہ تم کہیں اس فخر میں نہ رہنا کہ میں عمر کی بیٹی ہوں. عمر تو تمہیں پہلے تنبیہ کر رہے ہیں کہ خبردار حضور کو نہ ستایا کرو. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن. مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی موافقات جو ہیں قرآن میں کئی مقامات پہ ہیں. منها في نزول الحجاب, پردے کے بارے میں بھی حضرت عمر کی درخواست پہ اللہ نے حکم نازل فرمایا. ومنها في أسارى بدر, اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی حضرت عمر کی رائے کو اللہ نے قبول فرمایا. ومنها قولوا لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی
مقام ابراہیم کو مصلی بنانے میں بھی اللہ نے حضرت عمر کی رائے کو قبول فرمایا. فانزل اللہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا انصاری قال حدثنا حمید بن انس قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بلغنی شیء کان بین امہات المؤمنین وبین النبی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ حضور کی اور آپ کی بیویوں کے درمیان میں کوئی بات چل رہی ہے، کوئی تلخی پیدا ہوئی ہے. فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے واسطہ کرے تو نقول لتکفنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ازواج خیر من کننا حتی آتیت علی آخر امہات المؤمنین فقال یا عمر ما فی رسول اللہ ما یادن ساوت آتیتہن فامسکت فانزل اللہ عز و جل. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آ کے ان کو یہ کہنا چاہا کہ تم اللہ کے رسول کو تنگ نہ کیا کرو ورنہ اللہ قادر ہے کہ تمہارے بدلے میں کوئی اور بیویاں بدل دیں. کہتے ہیں میں نے سب بیویوں سے کہا حتیٰ کہ آخر میں آخری بیوی کے پاس جب آ کے میں نے یہ بات کی کہ حضور کو تنگ نہ کریں، حضور کو پریشان نہ کریں، حضور پاک کو زیادہ سے زیادہ نفقے کا سوال نہ کیا کریں ورنہ اللہ قادر ہے کہ حضور کو حکم دیں آپ کو طلاق دے دیں اور اللہ عورتیں بدل دیں. سوچنے کا حضور بیوی تھی نا، اگر نبی کی بیوی ہے نا، مذاق تو نہیں ہے نا بھائی، نسبت کتنا اونچی ہے. دیکھا نہیں آج کوئی وزیر کی بیوی ہو تو زمین پہ اس کے پاؤں بھی نہیں ٹکتے، تو نبی کی بیوی ہے. تو اس نے کہا عمر حضور بات کہنے کے لیے تھوڑے ہیں کہ تم بھی بات کرنے آ گئے ہو، ہمیں اللہ کے نبی کی نصیحت تھوڑی ہے، تم آ گئے ہو ہمیں نصیحت کرنے کے لیے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، تمہیں کیا ہے. ہاں کہتے میں چپ ہو گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے بات. فانزل اللہ عز و جل عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكارا. فهذه المرأة التي ردته اما كان فيه من بعض النساء ام سلمة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. جس بی بی نے حضرت عمر کو جواب دیا تھا، صحیح بخاری میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ بی بی ام سلمہ تھی. بی بی ام سلمہ کی بھی تو ایک شان ہے نا بڑی، اللہ اکبر. بلکہ حضور کی بیویوں میں دو جماعتیں بن گئی تھی. ایک جماعت جو تھی ان کی قیادت بی بی عائشہ کرتی تھی اور ایک جماعت جو تھی ان کی قیادت بی بی ام سلمہ کرتی تھی. یعنی بی بی ام سلمہ بھی اتنے شان والی بیوی تھی کہ کئی ازواج رسول پاک کی نمائندہ تھی. وقال الطبراني حدثنا ابراهيم بن نافع الاصبهاني قال حدثنا اسماعيل البجلي قال حدثنا ابو عوانة عن ابي سنان الضحاك بن عباس في قوله وذكر النبي الى بعض ازواجه حديثا قال دخلت حفصة النبي في بيتها وإتماريتها کہ فرماتے ہیں کہ بی بی حفصہ جب اپنے گھر میں آئی تو حضور بی بی ماریہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے. فقال رسول اللہ تو میری عائشہ تبشر ببشارۃ ان اباک علی الامر من بعد ابی بکر اذا انا مت. فذهبت حفصة عائشة فقالت عائشة رسول الله ثم نباك هذا قال نباني النبي حليم الخبير. فقالت عائشة انظر إليك حتى تحرم مارية حرمها. اب جناب فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حفصہ تم خبر نہ دینا بی بی عائشہ کو کسی کو، اور اس غصے کو جانے دو. میں تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ میری وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنیں گے اور حضرت ابو بکر کے بعد تیرا باپ جو ہے وہ خلیفہ بنیں گے. لیکن انہوں نے آگے بی بی عائشہ کو بتلا دیا. فقالت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو اللہ نے خبر دی اور آپ نے فرمایا کہ تم نے کیوں بتلایا ہے، تو اب اس نے پوچھا کہ میں نبا کہا تھا، آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے اللہ علم والے نے. وقالت عائشہ، بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس بیوی ماریا کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے، اگر آپ اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کریں گے تو میں آپ کے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ حضور پاک نے اس کو حرام کر دیا تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ کیوں حرام کیا ہے آپ۔ فنزلت فانزل اللہ تعالی یا ایھا النبی لم تحرم اسناد فیہ النظر وقد تبینا مما تفسیر هذه الآیات الکریمہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں اس خبر کی سند جو ہے اس سند کے اندر کلام ہے، سند مضبوط نہیں ہے۔ ومعنی قول مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ظاہر وقول تعالی مصائحات۔ اب مفسر فرماتے ہیں مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات کا معنی واضح ہے، تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صائحات کا معنی صائمات روزے رکھنے والیاں۔ قالوا ابو هريرة وعائشة بن عباس وإكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب القرظي وابو عبد الرحمن السلمي وابو مالك إبراهيم النخعي والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس السدي وغيرهم، وتقدم في حديث المرفوع عند قوله الصائحون في سورة براءة ولفظ الصيام هذه الأمة الصيام، تو مراد اس سے روزہ رکھنا ہے۔ وقال زید بن عبد الرحمن صائحات اے مہاجرات، انہوں نے فرمایا صائحات کا معنی ہے ہجرت کرنے والیاں۔ وقال عبد الرحمن الصائحون المہاجرون، دو معنی ہو گئے، ایک معنی ہے روزے رکھنے والیاں، ایک معنی ہے ہجرت کرنے والیاں، لیکن مفسر فرماتے ہیں وہ پہلا ترجمہ اور پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ وقولہ تبارک و تعالی سیبات و ابکارا اے منہن سیبات و ابکار کو ذالک اشاعر النفس فإن التنوع يبسط النفس۔ اللہ نے تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سیبات کہتی ہیں بیوہ یا شادی شدہ مطلقہ، ابکار کا معنی کنواری لڑکیاں، تو بیوہ میں بھی اللہ پاک نے ایک تعلق اور لذت رکھی ہے اور کنواری لڑکی میں بھی ایک لذت رکھی ہے۔ سیبات و ابکار۔ وقال ابو القاسم الطبراني في معجم الكبير حدثنا ابو بکر بن صدق قال حدثنا محمد بن محمد مرزوق قال حدثنا عبد الله بن ابي اميه قال حدثنا عبد القدوس عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن ابيه سیبات و ابکارا، شادی شدہ اور کنواریاں۔ وہ فرماتی ہیں اصل میں اس آیت میں اشارہ ہے، اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر سے وعدہ فرما دیا ہے کہ قیامت والے دن جنت میں آپ کی شادی بی بی آسیہ سے ہوگی، وہ بیوہ ہوگی، اور بی بی مریم سے ہوگی، وہ کنواری ہوگی، کیونکہ اس کو تو کسی بندے نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، تو اس میں اشارہ ہے۔ اور اس لیے فرماتے ہیں فی هذه الآیت ان یزوج سیب آسیہ امرأۃ فرعون وبالابکار مریم بنت عمران وذکر حافظہ کی ترجمت مریم علیہ السلام من طریق سہیل بن سعید عن محمد بن صالح بن عمر عن الضحاک ومجاہد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء جبریل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرت خدیجہ، جبریل آئے تو بی بی خدیجہ جب گزری فقال ان اللہ یکرہ السلام وشراب بیت من الجنہ کسب بعید من اللہب لا نصب فیہ ولا صخب۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضور آپ کی بیوی پہ سیدہ خدیجہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر بنایا ہے، جہاں کسی قسم کی گرمی نہیں ہوگی، جہاں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ من لؤلؤۃ جوفا، ایسے موتی جن کے اندر اللہ نے سوراخ رکھے ہیں تاکہ ایک چیز دوسرے سے نظر آتی جائے۔ بین بیت مریم بنت عمران بیت آسیہ بنت مزاحم، ادھر بی بی مریم کا گھر ہوگا، ادھر بی بی آسیہ کا گھر ہوگا، اور درمیان میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہوگا۔ ومن حدیث ابی بکر رضی اللہ عنہ باس نبی صلی اللہ علیہ خدیجہ وہی فی الموت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کی خدمت میں آئے، اور یہ اس وقت کا قصہ ہے
ہے کہ بی بی خدیجہ کی موت کا وقت تھا، یعنی آپ پر تقریباً سکرات کا وقت تھا. وقال یا خدیجہ اذا لقیت ذرائرک فاقریہن منی السلام. آپ نے فرمایا خدیجہ تب جب تم اپنی سوکنی کو ملو تو میرا بھی ان کو سلام کہہ دینا. فقال قبلی قال لا. حضرت بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری سوکن کا کیا معنی؟ میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں، کیا مجھ سے پہلے بھی آپ نے کسی بیوی سے شادی فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کسی سے شادی نہیں کی، ولکن اللہ زوجنی مریم بنت عمران و آسیہ امرأۃ فرعون و کلثوم اخت موسیٰ. اللہ تبارک و تعالی نے میری شادی حضرت بی بی مریم سے، بی بی آسیہ سے اور ام کلثوم جو ہے حضرت موسیٰ کی بہن سے کی ہے، لیکن اس کی سند کے اندر بھی یاد رکھیں کہ ضعف ہے. وقال ابو يعلى حدثنا ابراهيم بن ارد قال حدثنا عبد النور بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن شعيب بن ابي امامه قال قال رسول الله اعلمت ان اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری جنت میں بیویوں میں بی بی مریم بھی ہوگی، کلثوم بھی ہوگی اور آسیہ بھی ہوگی. فقلت هنيئا لك يا رسول الله وهذا ايضا ضعيف وروى مسلم ابن ابي داؤد. یاد رکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت میں جنت میں حضور کی شادی ہوگی، بی بی مریم سے بھی، بی بی آسیہ سے بھی، اور اسی طرح اخت موسیٰ علیہ السلام سے بھی. یہ تو صحیح ہے، بعض سندوں میں ضعف ہے، بعض میں نہیں ہے، لیکن یہ صحیح روایت. اب ان آیات میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ بھئی اللہ نے یہاں قرآن میں تعریف فرمائی ہے کہ تم لوگ اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ تمہارے بدلے میں اپنے نبی کو ایسی بیویاں دیں گے جو مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات. یہ ساری تعریف ہے. تو اسی تعریف کے ضمن میں ہے کہ سیبات وابکارا، بیوہ بھی اور کنواری بھی. کنواری کی بات تو ہوتی ہے، بیوہ کیسے نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو تعریف میں اور نعمت کے مقام پہ ذکر کیا ہے؟ بھئی آدمی کو مرغوب جو ہے وہ تو کنواری لڑکی ہوتی ہے نا، بیوہ کہاں مرغوب ہوتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، مجبوری الگ بات ہے، بلکہ خود صحیح حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے دیکھا کہ ان کے کپڑے پہ کچھ پیلے عطر کے نشان ہیں، تو آپ نے فرمایا حل تزوجت، کہ تم نے شادی کی ہے؟ یہ اس خوشبو کا نشان ہے، چونکہ عورتوں کی خوشبو جو ہے وہ رنگ دار ہوتی ہے اور مرد کی خوشبو جو ہے وہ بغیر رنگ کے ہوتی ہے. انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ تزوجت، میں نے شادی کی ہے. تو بس خیال نہیں رہا، اس سرانے پر بیوی کے خوشبو کا اثر تھا تو میرے کپڑوں کو بھی لگ گیا. آپ نے فرمایا حل تزوجت بکرا ام سیبا، یہ بتاؤ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا بیوہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بیوہ سے شادی کی. میں کیا عجیب آدمی، حل تزوجت بکرا، تم نے کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہیں شادی کی؟ تو لائبک و تلائبھا، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی تم اس کے ساتھ کھیلتے، تو میاں بیوی دونوں کے لیے ایک خوشی ہوتی. تم نے پھر ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی. تو اب حضور بھی خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی کنواری لڑکی سے شادی کرنا جو ہے وہ مرغوب ہے، بیوہ سے شادی کرنا مرغوب نہیں ہے. تو حضرت جابر نے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میں کنواری لڑکی سے شادی کروں، لیکن میری 6 بہنیں ہیں اور ان کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں. باپ شہید ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، وہ 6 بہنیں جو ہیں ان کی خدمت میں ہی کرتا ہوں. اگر میں کوئی کنواری لڑکی ڈھونڈ کے شادی کر کے لے آتا تو وہ تو میری بہنوں کی ہم عمر ہوتی، وہ تو سہیلیاں لگتی، ان کو سنبھالتی تو نہیں نا.
اس لیے میں نے تجربہ کار عورت شادی کی جو میری بہنوں کی خبر گیری کر سکے، نگرانی کر سکے، سنبھال سکے، ان پہ کنٹرول کرے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا تم نے، اور حضور پاک نے دعا دی۔ تو یعنی اگر کوئی وجہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تو کنواری لڑکی مرغوب ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک نے مدح کے مقام میں سیبات کا کیسے ذکر کیا؟ یاد رکھیں، بڑے علماء نے مختلف جواب دیے ہیں کہ حالات ہوتے ہیں، کسی حالات میں بیوہ عورت جو ہے وہ زیادہ مفید ہوتی ہے، اور بیوہ عورت جو ہے وہ تجربہ کار ہوتی ہے، گھر چلانا جانتی ہے، کھانا پکانا، گھر سنبھالنا، خامد کو خوش رکھنا۔ تمہاری لڑکی تو خود ایک نہیں ہے، وہ تو ایک نیا تجربہ کر رہی ہوتی ہے نا، اس کو کبھی کبھی تو کچھ ایسی ہیں ماشاءاللہ جیسے آج کل کی لڑکیاں، ان کو تو چائے پکانا بھی نہیں آتا، کیونکہ گھر میں کبھی سکھایا ہی نہیں گیا۔ گھر میں نوکرانیاں ہیں، ماسیاں ہیں، نوکر ہیں، کک ہیں، سب کو جو ہاں سے بنا بنایا آتا ہے۔ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انڈا کیسے ابالا جاتا ہے۔ لیکن جو بیوہ عورت ہے وہ تو زندگی دیکھ چکی ہے۔ لیکن جو صحیح جواب ہے نا، یاد رکھو، بعض علماء محققین نے جو دیا، انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے اللہ نے یہ ساری صفتیں میرے مدنی پاک کی بیویوں کی بیان کی ہیں۔ میرے مدنی سرکار کی بیویوں کی صفتیں ہیں کہ وہ مسلمات بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، قانتات بھی ہیں، تائبات بھی ہیں، عابدات بھی ہیں، سائحات بھی ہیں، ان میں سیبات بھی ہیں اور ابکارا بھی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے یہاں کے بیوہ افضل ہے یا کنواری افضل ہے، یہ بات نہیں ہو رہی، یہاں حضور کی بیویوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اگر ان سے اور بیویاں بہتر ہوتی تو اللہ بدل دیتے۔ تو جب اللہ نے نبی کی بیویوں کو نہیں بدلا تو معلوم ہوا کہ ساری دنیا میں سب سے افضل یہی تھی اور ان میں یہی صفات تھی۔ اچھا، یہاں سیبات مقدم ہے، اب کارن مؤخر ہے کہ بیوہ یا کنواری، حالانکہ تو کنواری کو مقدم ہونا چاہیے، بیوہ بعد میں ہوتی، لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور کی پہلی بیوی چونکہ بیوہ تھی اور بعد والی ابکار تھی، تو یہ حضور کی بیویوں کی طرف اشارہ ہے کہ سیبات و ابکارا۔ حضور پاک نے بی بی خدیجہ سے جب شادی کی، ان کے تو پہلے 2 شوہر فوت ہو چکے تھے اور اس سے ان کی اولاد بھی تھی، لیکن یاد رکھیں کہ حضور پاک نے رحمت 2 جہان محسنہ انسانیت سیدہ خدیجہ کے نکاح کے بعد کسی عورت سے نکاح نہیں کیا جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہی، اور حضور کی عمر 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی 40 سال تھی۔ پھر حضور پاک نے 53 سال کی عمر میں باقی نکاح کیے ہیں، ورنہ 25 سال تک اور کسی بیوی سے نکاح نہیں کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بی بی عائشہ جیسی کنواری بیوی کہتی ہے کہ جتنا میں بی بی خدیجہ سے جلتی تھی نا، اتنا کسی بیوی سے نہیں جلتی تھی۔ تو بیویوں نے پوچھا، انہوں نے کہا عائشہ تم بھی عجیب ہو، تمہاری شادی سے تو پہلے بیچاری خدیجہ فوت ہو گئی، تمہیں کس بات کا جلن ہے؟ تمہارے تو کٹھے وہ رہی بھی نہیں ہیں، تمہاری تو سوکن تو تھی ہو، لیکن وہ تو پہلے فوت ہو گئی۔ تو بی بی عائشہ کہے میں کیا کروں، کثرت ذکر رسول اللہ، حضور ہر وقت بی بی خدیجہ کا ذکر کرتے تھے تو مجھے جلن ہوتی تھی۔ آپ فرماتے قالت خدیجہ فالت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا تھا، خدیجہ نے یہ کیا تھا۔ اور جب حضور کے گھر میں گوشت آتا، کھجور آتی، فرماتے بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں پہنچاؤ۔ تو مجھے جلن ہوتی تھی کہ حضور زیادہ اس کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ ایک دن بی بی عائشہ محبت میں آ کے پھٹ پڑی، اس نے کہا یا رسول اللہ ہر وقت آپ خدیجہ خدیجہ خدیجہ، ما ہی الا امرأۃ عجوزۃ من قریش، ایک بوڑھی عورت تھی قریش کی، ہر وقت آپ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ حضور کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، آپ نے فرمایا عائشہ خبردار آئندہ خدیجہ کے بارے میں بات کی، تم سب لوگ میرے گھر میں اس وقت آئے ہو جب اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا اور خدیجہ نے محمد کا سہارا دیا جب میرا کوئی نہیں تھا دنیا، رضی اللہ عنہا۔ محسنہ اسلام تھی، محسنہ محمد مصطفیٰ تھی، اور ام الاولاد تھی، حضور کی تمام اولاد کی ماں جو ہے وہ بی بی خدیجہ ہے
اور جس نے اپنا تن من دھن سب محمد مدنی پہ قربان کر دیا تھا. ایک دفعہ حضور اداس آئے، بی بی خدیجہ نے پوچھا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، کیوں اداس ہیں؟ فرمایا آج میں نے بہت غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، پہننے کا کپڑا بھی نہیں ہے، برے حال میں ہیں، تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا، میں ان غریبوں کی مدد کرتا. بی بی خدیجہ نے کہا آپ تشریف رکھیں، اور آپ نے حضرت ابو بکر کو بھی بلا لیا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایک طرف سرکار بیٹھی ہیں، سامنے میں بیٹھا ہوں، درمیان میں جگہ خالی ہے. تو بی بی خدیجہ نے آ کے پیسے ڈالنے شروع کیے، درہم دینار ہیں، درہم دینار ہیں. اتنا اونچا ہو گیا کہ وہ حضور چھپ گئے، اس میں پیسوں کا مینار بن گیا. اور اس کے بعد خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہذہ مالی مالو کا، یہ میرا مال اب آپ کا مال ہے، اس میں جیسی چاہیں آپ خرچ کریں. تو سب سے زیادہ احسان بی بی کے تھے. اللہ نے قرآن میں بھی ان کا ذکر پہلے کیا، سیبات و ابکارا واللہ اعلم. اگر کسی نے روزے کی حالت میں ہم بستری کی ہے تو کفارہ ادا کریں جناب. 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، دونوں کفارہ دیں اگر دونوں راضی تھے. اگر خاوند نے جبر کیا ہے تو پھر خاوند پہ ہے، تو بہرحال کفارہ آپ کو دینا ہوگا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.